آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے سب مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے، بیکاز آج ہم بات کرنے والے ہیں بلاسفیمی کے ایک اور کیس کی جس میں کہ ملزمہ کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ کیس کیا تھا، اس کے اندر کیا ایلیگیشنز تھے اور کیا ثابت ہوا اور کیا ورڈکٹ سنایا گیا۔ انیکا عتیق جو کہ اسلام آباد کی رہائشی ہیں، ان کے خلاف حسنات فاروق نے یہ پہلی ایف آئی آر رجسٹر کرائی تھی مئی 2020 میں۔ حسنات فاروق کا یہ کہنا تھا کہ انیکا نے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس کے اوپر کچھ ایسا بلاسفیمس کانٹینٹ لگایا تھا جس کے اوپر ان کو کافی برا لگا، اور جب انہوں نے انیکا کو وہ کانٹینٹ ریموو کرنے کے لیے کہا تو انیکا نے وہ ریموو کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ کیس کی پروسیڈنگز ہوئیں تو انیکا نے نان گلٹی پلیڈ کیا، اور ان کے بیان کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ حسنات فاروق نے ان کو اس کیس کے اندر زبردستی گھسیٹا ہے، بیکاز وہ ان سے دوستی سے بڑھ کے کچھ چاہ رہے تھے، اور جب انہوں نے اس سے انکار کیا تو انہوں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کو بلاسفیمی کیس کے اندر پھنسایا۔ انیکا کا یہ کہنا تھا کہ حسنات نے جان بوجھ کر ایک ایسا ٹاپک، ایسی کانورسیشن چھیڑی اور ان سے اس طرح کی باتیں نکلوائیں جو کہ ان کے خلاف استعمال کی جا سکتی تھی، اور سارے کے سارے کیس کو مینیپولیٹ کیا گیا۔ اس کا ورڈکٹ ویڈنسڈے کو آیا اور سیشن کورٹ نے انیکا کو سزائے موت، 50,000 روپے کا فائن اور عمر قید سنائی۔ بلاسفیمی لا ہمیشہ سے پاکستان میں ایک بہت ہی سنگین ٹاپک رہا ہے، بیکاز اس کے بارے میں بات کرنے پہ جس کے اوپر اس کا ایلیگیشن لگا گیا، اگر اس کے سپورٹ میں بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے، بیکاز جب تک کیس پروف نہیں ہوا ہے تب تک تو وہ بندہ نان گلٹی ہے، لیکن اگر اس کے حق میں بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس آسیہ بی بی کا کیس پاکستان میں سب سے بڑی اگزامپل موجود ہے، جس کے اندر سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی، 2 گورنمنٹ آفیشلز کو قتل کر دیا گیا تھا جسٹ بیکاز انہوں نے بلاسفیمی لا کو چینج کرنے کی بات کی تھی۔ آسیہ بی بی کے کیس کے ورڈکٹ میں کافی چیزیں سپریم کورٹ نے ہائی لائٹ کی تھی، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس کے اندر کافی چیزیں تھیں جو کہ نان ایگزسٹنٹ تھی، بیکاز ایک تو ایف آئی آر بہت لیٹ رجسٹر کرائی گئی تھی، وہاں پہ 25-30 لوگ موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ صرف 2 لوگوں نے رجسٹر کرائی اور باقی لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اس طرح کا کچھ بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد انویسٹیگیشن سے معلوم ہوا تھا کہ کافی وٹنسز نے اپنی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ لگاتار بدلتے رہے تھے، بہت سی ڈسکرپنسیز تھی ایف آئی آر اور اریسٹ کے اندر بھی، جس سے پتہ چلا ہے کہ بلاسفیمی اس پرٹیکولر کیس میں بھی یہی پروف ہوا تھا کہ اس کیس کو، بلاسفیمی لا کو یوز کیا گیا تھا بدلہ لینے کے لیے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس کیس میں بھی ہمیں اسی طرح کا کوئی موٹیو بیہائنڈ دس کیس نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ Obviously, Anika Atiq has the right to plead to higher court, and I think she will do that. اور دیکھنا یہ ہے کہ فردر انویسٹیگیشن جب ہائر کورٹ باقی کیس کو فردر چلائے گا اور ڈیٹیل میں لوگوں کے بیانات لیے جائیں گے دونوں سائڈس کے، تو کیا ثابت ہوگا، کیا پروف ہوگا، بیکاز انیکا کا یہ کہنا ہے کہ شی از اے پریکٹسنگ مسلم، کہ وہ ایک مسلمان ہیں اور وہ کبھی بھی بلاسفیمی نہیں کریں گی یا نہیں کی ہے انہوں نے۔ تو اس وجہ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی ہائر کورٹس کیا ڈیسیژن سناتے ہیں۔ اگر اس میں ہم لوگ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں تو میں یہ بھی مینشن کر دینا چاہوں گی کہ سنس 1990 کم سے کم 80 ایسے کیسز سامنے آ چکے ہیں جس کے اندر عوام نے اپنے ہاتھوں میں جسٹس کو لیا اور انہوں نے خود سے ہی ورڈکٹ سنا کے 80 لوگوں کی جانیں لیں۔ ان 80 لوگوں کے اندر جن کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگایا گیا، ان کے علاوہ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہونے والے لوگ، ان کے فیملی ممبرز، ان کے لائرز اور ان سے ایسوسیٹڈ کافی لوگ شامل ہیں۔ تو یہ کیس اگین یہ ایک بہت ہی سنگین ٹاپک ہے پاکستان کے اندر، جس کے بارے میں اوبویسلی کورٹ ججز تک فیصلہ سنانے سے ڈرتے ہیں، بیکاز اگر وہ بھی بلاسفیمی کے اوپر کوئی دوسرا ورڈکٹ سنائے اس سے، تو ہماری جو ریلیجس پارٹیز ہیں، ہمارے جو ریلیجس عوام ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور اٹس اے تھریٹ ٹو
जुडिशरी सिस्टम एज वेल. हमें अभी तक याद है कि आसिया बीबी के केस के अंदर भी इवन चीफ जस्टिस को भी थ्रेट्स रिसीव हुए थे. तो सेशन कोर्ट्स से हमेशा ही हिस्ट्री में देखा गया है, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, कि हिस्ट्री के अंदर जितने भी ब्लास्फेमी केस सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट तक आए हैं उनमें डेथ सेंटेंस ही सुनाया गया है, अनटिल एंड अनलेस वो केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और वो भी काफ़ी देर उस केस को लटकाने के बाद और फर्दर रिसर्च के बाद अगर ये प्रूव होता है कि वो नॉन गिल्टी है, तो इवन देन इट इज़ अ रिस्क. तो अब अनीका अतीक का केस ट्रेंड कर रहा है ऑन ट्विटर, एंड ट्विटर इज़ डिवाइडेड बिटवीन वेदर टू सेव अनीका और वेदर टू हैंग अनीका, बिकॉज वहाँ पे कुछ लोगों का ये मानना है कि जहाँ पे रेप और कत्ल के केसेस को साल लटका दिया जाता है और रेपिस्ट फ्री घूम रहे हैं, वहाँ पे एक मुसलमान औरत जो कि कह रही है कि उसने ब्लास्फेमी नहीं की है, उसको डेथ पेनल्टी फ़ौरन सुना दी गई है. जहाँ पे हमें पाकिस्तानीज़ और दीगर लोगों मुसलमानों का एक और पर्सपेक्टिव भी नज़र आता है, जहाँ पे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर ब्लास्फेमी प्रूफ की है कोर्ट ने तो उसको वाकई ही सज़ा मौत सुना देनी चाहिए. अब जब ये केस हाई कोर्ट में जाएगा तो देखना ये है कि इस्लामिक लॉ, पाकिस्तानी लॉ और सारे हक़ाइक़ व शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाएगी.